مڈل ایسٹ کو اکثر لوگ صرف جنگ، بم بلاسٹ، ٹیررزم اور انسٹیبلٹی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پوری دنیا امن چاہتی ہے، یونائٹڈ نیشنز بنا، پیس ٹریٹیز ہوتی ہیں، ڈپلومیسی ہوتی ہے، تو پھر مڈل ایسٹ میں امن کیوں نہیں آتا؟ کیا یہ صرف مسلم کنٹریز کا مسئلہ ہے، یا صرف اسرائیل اور پیلسٹائن کا جھگڑا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی زیادہ گہری، پرانی اور انٹرنیشنل وجوہات ہیں؟ اس کے لیے ہمیں 100 سال پیچھے جانا پڑے گا، جب مڈل ایسٹ آج کے جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے مڈل ایسٹ کا زیادہ حصہ اوٹمن امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ یہ امپائر کمزور ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی علاقے میں ایک سینٹرل اتھارٹی تھی۔ عرب، ترک، کرد، مسلم، کرسچن، جیوز کمیونٹیز ایک ہی پولیٹیکل سسٹم کے اندر رہتی تھی۔ کانفلکٹس تھے، لیکن آج جیسے پرماننٹ کیوس نہیں تھی۔ سال 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی۔ برٹن اور فرانس نے اوٹمن امپائر کو توڑنے کا پلان بنایا۔ برٹن نے عرب سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اوٹمنز کے خلاف بغاوت کریں تو جنگ کے بعد انہیں آزادی دی جائے گی۔ اس لیے عرب ریوالٹ ہوئی۔ عرب نے اوٹمن امپائر کے خلاف برٹن کا ساتھ دیا، لیکن یہاں پہلا بڑا جھوٹ بولا گیا۔ سال 1916 میں برٹن اور فرانس نے چپکے سے ایک سیکرٹ ایگریمنٹ سائن کیا، جسے سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ میں مڈل ایسٹ کو میپ پہ لائنز کھینچ کر ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ کسی نے نہیں سوچا کہ یہاں کوئی رہتا ہے، کون کس قوم کا ہے، کون کس مذہب کا ہے۔ صرف یہ دیکھا گیا کہ کون سا علاقہ کس یورپین پاور کے کنٹرول میں جائے گا۔ جنگ کے بعد اوٹمن امپائر ختم ہو گئی، لیکن عربز کو وہ آزادی نہیں ملی جو پرامس کی گئی تھی۔ برٹن اور فرانس نے مڈل ایسٹ کو اپنی مینڈیٹ ٹیریٹریز بنا لیا۔ عراق، جارڈن اور پیلسٹائن برٹن کے پاس چلے گئے۔ سیریا اور لیبنان فرانس کے کنٹرول میں آ گئے۔ یہیں سے مڈل ایسٹ کے مسائل کی بنیاد رکھی گئی۔ آرٹیفیشل بارڈرز بنائے گئے۔ ایسی سٹیٹس بنائی گئیں جہاں ایک ہی ملک میں مختلف قومیں اور مذہبی گروپس کو زبردستی ڈال دیا گیا۔ کہیں سنی اور شیعہ کو ایک سٹیٹ میں بند کر دیا گیا، کہیں عرب اور کرد کو، کہیں کرسچن اور مسلم کو۔ ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے یورپ نے لوکل کنگز اور ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا، صرف اس لیے کہ ان کے انٹرسٹ سیف رہیں۔ پھر آتا ہے ایک اور ٹرننگ پوائنٹ۔ سال 1917 میں برٹن نے بیلفور ڈکلیریشن جاری کی۔ اس میں کہا گیا کہ پیلسٹائن میں جیوز کے لیے ایک نیشنل ہوم بنایا جائے گا۔ یہ بھی ایک پرامس تھا، لیکن یہ پرامس ان لوگوں سے کیا گیا جو یورپ میں رہتے تھے، جبکہ پیلسٹائن میں اس وقت زیادہ تر عرب، مسلم اور کرسچن رہتے تھے۔ یورپ میں جیوز پہ ظلم ہو رہا تھا، اینٹی سیمیٹزم تھا، پھر بعد میں ہولوکاسٹ ہوا۔ ویسٹ کو اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھانا تھا، لیکن انہوں نے یہ بوجھ یورپ میں سالو کرنے کی بجائے مڈل ایسٹ پہ ڈال دیا۔ سال 1948 میں اسرائیل بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عرب اسرائیل وار شروع ہو گئی۔ لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، ریفیوجی کیمپس بنائے جو آج تک ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں تھا، یہ آئیڈینٹی، ڈگنیٹی اور سروائیول کا مسئلہ بن گیا۔ یہاں سے مڈل ایسٹ ایک پرماننٹ کانفلکٹ زون میں تبدیل ہو گیا۔ اب سوال اٹھتا ہے، دنیا نے اسرائیل پیلسٹائن ایشو سالو کیوں نہیں کیا؟ UN ریزولوشنز آئے، پیس ٹاکس ہوئی، لیکن گراؤنڈ پہ کچھ نہیں بدلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل صرف ایک ملک نہیں، بلکہ ویسٹ کے لیے ایک اسٹریٹجک آؤٹ پوسٹ ہے۔ مڈل ایسٹ کے بیچ میں ایک ایسا الائے جو ملٹری، انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی میں ویسٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اگر اس کانفلکٹ کا فیئر سولوشن نکالا جاتا جہاں فلسطینیوں کو ریئل اسٹیٹ ملتی، تو اسرائیل کا ریجنل رول کم ہو سکتا تھا۔ اس لیے ایشو کو زندہ رکھا گیا، سالو نہیں کیا گیا۔ اس دوران ایک اور چیز ڈسکور ہوئی جو مڈل ایسٹ کی قسمت بدلنے والی تھی، اور وہ تھی آئل۔ 20th سینچری کے بیچ تک یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ دنیا کی اکانومی آئل کے بغیر نہیں چل سکتی، اور دنیا کا سب سے زیادہ آئل مڈل ایسٹ میں تھا۔ سعودی عربیہ، عراق، ایران، کویت، UAE سب آئل رچ تھے۔ اب مڈل ایسٹ صرف پولیٹیکل نہیں بلکہ اکانومک گولڈ مائن بن چکا تھا۔ جو کنٹری آئل کنٹرول کرتی تھی وہ ورلڈ اکانومی کو انفلوئنس کر سکتی تھی۔ اس لیے امریکہ نے برٹن کی جگہ مڈل ایسٹ میں اپنا رول سٹرونگ کرنا شروع کیا۔ فرینڈلی ریجیمز کو سپورٹ کیا گیا، چاہے وہ ڈکٹیٹرز ہی کیوں نہ ہوں۔ ڈیموکریسی صرف تب یاد آئی جب کوئی گورنمنٹ ویسٹرن انٹرسٹ کے خلاف چلی گئی۔ سال 1953 میں ایران میں الیکٹڈ پرائم منسٹر محمد مصدق نے آئل نیشنلائز کر دیا۔ برٹن اور امریکہ کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ CIA اور MI6 نے مل کر اس کے خلاف بغاوت کی اور محمد مصدق کو ہٹا دیا گیا۔ یہ کلیئر میسج تھا، اگر تم اپنا آئل خود کنٹرول کرنا چاہو گے تو تمہیں ہٹا دیا جائے گا۔ یہاں سے مڈل ایسٹ کے لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ باہر کی دنیا ہمیں کبھی سٹیبل اور سٹرانگ نہیں دیکھنا چاہتی۔ کولڈ وار کے دوران مڈل ایسٹ ایک چیس بورڈ بن گیا تھا۔ امریکہ اور سوویت یونین نے پراکسی وارز لڑنا شروع کی۔ کسی جگہ امریکہ نے اسلامسٹ کو سپورٹ کیا، کسی جگہ سیکولر ڈکٹیٹرز کو، صرف اس لیے کہ سوویت انفلوئنس روکا جا سکے۔ افغانستان اس کا سب سے بڑا اگزامپل بنا، لیکن مڈل ایسٹ بھی اس سے بچ نہیں سکا۔ سال 1979 میں ایران ریولوشن ہوئی
اور اسلامک ریپبلک بنی۔ یہ ویسٹ کے لیے بہت بڑا شوق تھا۔ پہلی مرتبہ مڈل ایسٹ میں ایک ایسی گورنمنٹ آئی جو اوپنلی امریکن انفلوئنس کو چیلنج کرتی تھی۔ اس کے بعد ایران کو آئسولیٹڈ کیا گیا، سینکشنز لگائی گئیں اور اس کے اگینسٹ ریجنل رائیولز کو سپورٹ کیا گیا۔ اسی ٹینشن کا رزلٹ ایران عراق وار بنا جو 8 سال چلا۔ دونوں طرف لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن دنیا نے ہتھیار بیچ کر پیسہ کمایا۔ کسی نے وار روکنے کی سنسیئر کوشش نہیں کی کیونکہ جنگ سے انڈسٹریز چل رہی تھی۔ اور یہاں تک آ کر ایک پیٹرن کلیئر ہو جاتا ہے، مڈل ایسٹ کی انسٹیبلٹی ایکسیڈنٹل نہیں بلکہ مینج انسٹیبلٹی ہے۔ اتنی انسٹیبلٹی کے کوئی ملک سپر پاور نہ بن سکے، لیکن اتنی بھی نہ ہو کہ آئل سپلائی رک جائے۔ اس سٹیج پر مڈل ایسٹ پرماننٹلی فریکچرڈ ہو چکا تھا۔ اب ہم مڈل ایسٹ کے سب سے سینسٹیو اور سینٹرل ایشو پر آتے ہیں، اسرائیل اور پیلسٹائن کانفلکٹ۔ یہ کانفلکٹ صرف 2 قوموں کا جھگڑا نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کی انسٹیبلٹی کی بنیاد ہے۔ جب تک یہ مسئلہ زندہ ہے، ریجن میں پرماننٹ ٹینشن رہے گی۔ سال 1948 سے آج تک دنیا نے اس کانفلکٹ کے لیے ہزاروں میٹنگز، ریزولوشنز اور پیس ٹاکس کی ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے پیلسٹائن کے حق میں کئی ریزولوشنز پاس کیے، لیکن پریکٹیکلی ان پر کبھی عمل نہیں ہوا۔ یہ کوئنسیڈنس نہیں تھا۔ اسرائیل مڈل ایسٹ میں ویسٹ کا سب سے امپورٹنٹ الائے ہے۔ ملٹری، ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس شیئرنگ اور ریجنل کنٹرول کے لیے اسرائیل ایک ایڈوانس بیس کی طرح کام کرتا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے لیے اسرائیل صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک سسٹم ہے۔ اس لیے اسرائیل پر وہ پریشر کبھی نہیں ڈالا جاتا جو دوسرے ملکوں پر ڈالا جاتا ہے۔ آکوپیشن ہو، سیٹلمنٹس ہو، غزہ بلاکیڈ ہو یا سویلین کیجویلٹیز ری ایکشنز جو زیادہ تر سمبولک ہوتی ہیں، ریئل کانسیکوینسز نہیں ہوتے۔ پیلسٹینینز کے لیے یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں بلکہ ایگزسٹنس کا سوال ہے۔ جب کوئی قوم صدیوں تک ریفیوجی کیمپس میں رہے، اس کے پاس فیوچر کا کوئی کلیئر رستہ نہ ہو تو فرسٹریشن نیچرلی ریزسٹنس میں بدل جاتی ہے۔ پھر اس ریزسٹنس کو ٹیررزم کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس ان ریزالوڈ کانفلکٹ کا ایک فائدہ اور بھی ہے۔ مڈل ایسٹ ہمیشہ ڈیوائیڈڈ رہتا ہے۔ عرب کنٹریز اسرائیل کے ایشو پر ایموشنلی انگیج رہتی ہیں لیکن پریکٹیکلی یونائٹڈ نہیں ہوتی۔ ہر کنٹری اپنی سروائیول اور اپنی پاور کے چکر میں رہتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں میڈیا اور نیریٹو کنٹرول کی۔ جو چیز دنیا دیکھ رہی ہے وہ میڈیا کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کی کوریج زیادہ تر کرائسس فوکسڈ ہوتی ہیں۔ بم بلاسٹ، ایکسٹریمسٹ، کیاس، ریئرلی یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے نارمل لوگ رہتے ہیں، کیسے وہ امن چاہتے ہیں اور کیسے ان کی زندگی فارن پالیسیز کی وجہ سے تباہ ہوتی ہے۔ نیریٹو یہ سیٹ کیا جاتا ہے کہ مڈل ایسٹ وائلنٹ ہے، انسٹیبل ہے اور اسے کنٹرول کی ضرورت ہے۔ جب ایک ریجن کو کانسٹنٹ پرابلم کے طور پر دکھایا جائے تو اس پہ انٹرونشن جسٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہیں سے اسلاموفوبیا بھی یوز ہوتی ہے۔ ٹیررزم کو پورے مذہب کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے جبکہ پولیٹیکل اور اکنامک کازز کو سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے پبلک اوپینین مینوپولیٹ ہوتا ہے اور وارز کو پبلک سپورٹ مل جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا دنیا واقعی مڈل ایسٹ میں امن نہیں چاہتی؟ جواب یہ ہے کہ پیس سلیکٹیو ہوتی ہے۔ جہاں پیس سے پاور بیلنس ڈسٹرب نہ ہو وہاں پیس انکریج کی جاتی ہے، لیکن مڈل ایسٹ میں ٹرو پیس کا مطلب ہوگا انڈیپینڈنٹ پالیسیز، آئل پہ لوکل کنٹرول، فورن ملٹری بیسز کا کم ہونا، اسرائیل کا ریجنل ڈومیننس چیلنج ہونا۔ یہ سب چیزیں کرنٹ گلوبل سسٹم کے لیے انکمفرٹیبل ہیں۔ اس لیے مڈل ایسٹ کے کانفلکٹس کو یا تو پرولونگ کیا جاتا ہے یا پھر ایسے سولوشنز دیے جاتے ہیں جو سرفیس لیول ہوں، روٹ لیول نہیں۔ سیز فائرز ہوتی ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا، الیکشنز ہوتے ہیں لیکن سوورینٹی نہیں ہوتی۔ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے ریجنل پلیئرز۔ صرف ویسٹ کو بلیم کرنا بھی انکمپلیٹ پکچر ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر بھی پاور ہنگری ایلیٹس ہیں جو کنفلکٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ڈکٹیٹرشپس اپنی فیلئر کو ایکسٹرنل تھریٹس پہ ڈال دیتی ہیں۔ ملیشیاز اور وار ڈروز اپنی پاور بچانے کے لیے انسٹیبلٹی چاہتے ہیں۔ ایران، سعودی عربیہ، ٹرکی، اسرائیل سب اپنی ریجنل انفلوئنس کے لیے کمپٹیشن میں ہیں۔ یہ کمپٹیشن اکثر پراکسی وارز میں بدل جاتی ہے جہاں مرنے والا عام انسان ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں امن کی پاسبلٹی کی۔ کیا مڈل ایسٹ میں امن پاسبل ہے؟ تھیوریٹیکلی سوچا جائے تو بالکل یہ ممکن ہے۔ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب کچھ ہارڈ ریالٹیز ایکسیپٹ کی جائیں۔ سب سے پہلے ایکسٹرنل پاورز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ مڈل ایسٹ کے لوگ اپنا فیوچر خود ڈیسائیڈ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ آئل یا اسٹریٹجک لوکیشن کسی قوم سے اس کی سوورینٹی یعنی خود مختاری چھین لینے کا لائسنس نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ اسرائیل اور پیلسٹائن کانفلکٹ کا فیئر اور انفورسیبل سولوشن چاہیے۔ جب تک انصاف نہیں ملے گا تب تک ریزسٹنس اور وائلنس سائیکل چلتا رہے گا۔ تیسرا یہ کہ ریجنل یونٹی ضروری ہے۔ جب تک مڈل ایسٹ کے ملک آپس میں ڈیوائیڈ رہیں گے باہر کی پاورز انہیں ایزیلی مینوپولیٹ کرتی رہے گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ امن صرف گورنمنٹ کے لیول پر نہیں آتا بلکہ سوسائٹیز کے لیول پہ آتا ہے۔
ایجوکیشن، اکانومی اور ڈگنیٹی کے بغیر کوئی بھی ریجن سٹیبل نہیں ہو سکتا۔ آج مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ وہاں لوگ امن نہیں چاہتے، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی امن کا راستہ نکالا جاتا ہے کوئی نہ کوئی پاورفل انٹرسٹ اسے بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ دنیا مڈل ایسٹ میں امن کیوں نہیں چاہتی، تو جواب یہ ہوتا ہے کہ دنیا تو چاہتی ہے لیکن اپنی شرطوں پہ، اور مڈل ایسٹ کے لیے وہ شرطیں قبول کرنا اپنی آزادی قربان کرنے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ ختم نہیں ہوتا بلکہ جنریشن سے جنریشن ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے۔